السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سوال پوچھئے کے ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر کے۔ اس میں پھر ہم آپ کے سامنے ضروری 5 سوال پیش کریں گے اور ساتھ میں ان کے جواب بھی پیش کریں گے۔ دیکھیے، ایک ہمارے بھائی نے معلوم کیا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا کیا یہ گناہ ہے؟ اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ قبلے کی جان بوجھ کر کے توہین کرنا کفر ہے۔ یہ ہمیں کافر بنا دیتا ہے ہمارا یہ عمل۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بغیر ارادے کے اور بغیر قصد کے دھوکے سے بھی ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم خانہ کعبہ کی توہین کریں۔ ہمارے دل کے اندر خانہ کعبہ کا بے حد ادب ہونا چاہیے۔ ہمیں پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے اگر ہم اس کی طرف پاؤں کریں گے تو۔ دوسرا سوال ایک ہماری بہن کرتی ہیں، گجرات سے، انہوں نے سوال کیا انسٹاگرام پر۔ سوال یہ کیا کہ کیا ساڑی پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ ساڑی پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ ساڑی ایک ناپسندیدہ لباس ہے اور یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ لیکن اگر ساڑی ایسی ہے کہ اس میں بدن مکمل طور سے ڈھکا ہوا ہے، بدن نظر نہیں آ رہا ہے، بدن مکمل طور سے کورڈ ہے، تو اس صورت میں ساڑی پہن کر نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ساڑی چاہے جس طریقے کی ہو، بالکل ہمارا بدن ڈھکا ہوا ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ساڑی میں نماز ہو جائے گی اگر اس میں پورا بدن ہمارا ڈھکا ہوا ہے۔ اگلا سوال، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرنے سے یکسوئی ملتی ہے اور ہمارا ذہن منتشر نہیں ہوتا، ہمارا ذہن بٹتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، اس کے باوجود، یعنی ان تمام باتوں کے باوجود، آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنا افضل ہے۔ ہمیں آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، بہتر طریقہ آنکھ کھول کر نماز پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لے تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر آنکھ کھول کر نماز پڑھنا ہے۔ اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے اور مہر کی زیادہ سے زیادہ کیا مقدار ہے اور مہر کی کم سے کم کیا مقدار ہے؟ تو یاد رکھیں، مہر فاطمی 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی ہوتا ہے۔ اب ہم 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کر رہے ہیں۔ جتنی قیمت اس کی ہوگی، یعنی 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی کی، بس وہی مہر فاطمی ہے۔ اور ایک یہ کہ مہر زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے؟ مہر کی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ جتنی ہماری وسعت ہو، جتنا ہم ادا کر سکتے ہوں ادا کریں۔ اگر ہم لاکھوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، اربوں خربوں کے مالک ہیں، اسی حساب سے ہم جو ہمیں بہتر لگے، جو صحیح ہو ہماری وسعت کے اعتبار سے، ہمارے اسٹیٹس اور حیثیت کے اعتبار سے، ہم جتنا چاہیں مہر باندھ سکتے ہیں۔ ہاں، کم سے کم مہر کی مقدار جو ہے وہ متعین ہے۔ کم سے کم مہر کی مقدار جو ہے وہ 32 گرام چاندی ہے۔ 32 گرام چاندی کی قیمت بازار سے معلوم کریں گے۔ 32 گرام چاندی کی جو قیمت ہوگی اس سے کم مہر نہیں ہوگا، یعنی کم سے کم مہر 32 گرام چاندی ہے، اس سے کم مہر مانا ہی نہیں جائے گا، وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اگلا سوال ایک بھائی کرتے ہیں کہ نماز میں غلط خیال بہت زیادہ آتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، کیا ہماری نماز قبول ہوگی اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نماز کے اندر خیال کا آنا، چاہے وہ غلط ہو چاہے صحیح ہو، دونوں غلط ہیں۔ نماز کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے اور اللہ سے لو لگنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارا ذہن ادھر سے ہٹ جائے اور دنیاوی چیزوں کی طرف چلا جائے تو ہمیں فوراً اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو وہاں سے ہٹا کر کے نماز پر لانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے خیالات کو گہرا کر رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں، تو پھر ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو وہیں پر لانا ہوگا۔
ادھر ذہن کو زیادہ نہیں لگانا، فوراً وہاں سے اپنے ذہن کو ہٹانا ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کا علاج کیا ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، جو چیز ہم پڑھیں، مثال کے طور پر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، تو سورہ فاتحہ جب ہم زبان سے ادا کریں تو اس وقت ہمارا پورا مکمل طور سے ذہن وہیں پر ہونا چاہیے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ زبان سے تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن ہمارا کہیں اور ہے، نہیں، جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا ذہن ہونا چاہیے، یعنی زبان سے وہ الفاظ نکلیں اور ذہن مکمل طور سے اسی پر ہو۔ اگر اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو ہمارا ذہن پھر ادھر ادھر نہیں جائے گا، نماز میں رہے گا اور نماز دل لگی کے ساتھ اور اچھی طریقے سے ادا ہو پائے گی۔ تو یہ کچھ سوال تھے جو ہم نے اپنے چوتھے ایپیسوڈ کے اندر آپ کے سامنے پیش کیے، ان جوابات کے ساتھ میں۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔